بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب دنیا ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ یقیناً آپ نے انصاف کے بارے میں بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی اور بہت سے قصے سنے ہوں گے، اور یہ سچ بھی ہے کہ اسلامی تاریخ میں انصاف کے بارے میں بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے قاضی کی کہانی سنائیں گے جس نے انصاف قائم کیا، لیکن یہ انصاف بہت ہی انوکھا تھا۔ تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ واقعہ 5ویں صدی کا ہے۔ بلخ موجودہ بلقان کے باشندے ہر طرف سے دنیاوی آسائشوں سے مالا مال تھے۔ ادھر بلخ کی انتظامیہ کے عہدیدار ادنیٰ سے اعلیٰ تک سب بدعنوان تھے، کسی کی جان مال عزت محفوظ نہ تھی۔ ان دنوں شہر کا قاضی ابوالقاسم غلچہ تھا۔ اس نے شہر میں اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے۔ وہ دن بھر محلوں اور بازاروں میں گھومتے رہتے، یہاں کوئی واقعہ پیش آتا تو فوراً قاضی صاحب کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتے اور انصاف دلانے کے لیے رقوم کا تعین کرتے۔ اس میں کسی ضعیف، یتیم یا نادر کا لحاظ نہ تھا۔ اصول یہ تھا کہ دولت خرچ کرو اور فیصلہ اپنے حق میں کروا لو۔ بدقسمتی سے ایک شخص جس کا نام محرق تھا، جو خاصے مالدار گھرانے کا چشم و چراغ تھا، اپنے والد کی وفات کے بعد غلیظ صحبت میں پڑھ کر اپنی ساری دولت بے راہ روی اور قمار بازی میں تباہ کر بیٹھا، یہاں تک کہ نوبت فاقوں تک آ گئی، اور اس کے بد کردار ساتھی اب اس کے سائے سے بھی بدکنے لگے۔ مجبوراً محرق اور اس کی والدہ ایک سود خور یہودی کے پاس گئے تاکہ کچھ رقم ادھار لے کر کاروبار کیا جائے۔ یہودی، جو کہ محرق کے والد کو جانتا تھا، اس نے 500 روپے اس شرط پر دیے کہ 60 سال بعد 600 روپے واپس کرنے ہوں گے۔ دستاویز میں بھی یہ لکھ دیا گیا کہ عدم ادائیگی کی صورت میں یہودی کو حق ہوگا کہ وہ محرق کی ران سے 5 سیر گوشت جس جگہ سے چاہے کاٹ لے۔ محرق نے 500 روپے کا سامان خرید کر دکان میں رکھا اور مشغول کار ہو گیا۔ جب اس کے بد کردار دوستوں نے اسے دوبارہ کام پر دیکھا تو پھر آنا جانا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چند ہی مہینوں میں قرض کا سرمایہ بھی جاتا رہا اور فاقہ مستی نے پھر آ گھیرا۔ سال کے اختتام پر یہودی نے رقم کا مطالبہ کیا تو محرق ادا نہ کر سکا۔ دوسری شرط تھی ران کا 5 سیر گوشت دینے کی، وہ اس پر بھی راضی نہ تھا۔ مجبوراً یہودی اسے پکڑ کر قاضی کی عدالت میں لے چلا۔ اس نے دانستہ اسی بازار کا راستہ اختیار کیا جہاں محرق کی دکان تھی، تاکہ لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کرے۔ محرق شرمندگی سے سر جھکائے یہودی کے ہمراہ چلا جا رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ محرق بھی متجسس ہو کر آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا ایک گدھا بوجھ کی زیادتی سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا ہے اور ہر شخص اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ محرق نے دل میں خیال کیا کہ یہ بے زبان ہے اور اس کی مدد کار خیر ہے۔ اس کی وجہ سے شاید اس کے سر پر جو مشکل آ پڑی ہے وہ ٹل جائے۔ یہ سوچ کر اس نے گدھے کی دم پکڑی اور اسے اوپر اٹھانے کی کوشش کی۔ انتہائی کوشش کے باوجود گدھا اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ مزید زور لگایا تو جانور تو زمین پر ہی رہا، مگر اس کی دم جڑ سے اکھڑ کر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ گدھے والے نے داد و فریاد شروع کر دی اور محرق کو گریبان سے پکڑ لیا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ تم بھی یہودی کے ساتھ اسے قاضی صاحب کی عدالت میں لے جاؤ۔ یہودی اور گدھے کا مالک اسے ہمراہ لیے عدالت کی طرف چل پڑے۔ اپنے ممکنہ انجام سے خوفزدہ ہو کر محرق راستے میں بھاگ نکلا۔ اس نے گلی میں ایک آدھا کھلا دروازہ دیکھا تو جلدی سے گھر کے اندر داخل ہونا چاہا۔ اس کوشش میں دیا۔ دروازے کے پیچھے اس گھر کی عورت کھڑی تھی۔ دروازہ اس کے پیٹ میں لگا، وہ گر پڑی اور شدید تکلیف سے اس کا حمل ساقط ہو گیا۔ اس عورت کی شادی کو 7 سال گزر چکے تھے، مگر اولاد سے محروم تھی۔ دن رات کی دعاؤں اور علاج کے بعد یہ خوشی نصیب ہوئی تھی۔ گھر والے پر امید تھے کہ اولاد ہوگی، مگر بدقسمتی سے یہ واقعہ پیش آ گیا اور تمام خوشیاں خاک میں مل گئی۔
انہوں نے محرک کو پکڑا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے سمجھایا کہ مار پیٹ سے کچھ حاصل نہ ہوگا، اس بدقسمت شخص کے 2 دعوے دار پہلے ہی ساتھ ہیں، تم بھی ان کے ہمراہ ہو کر قاضی کی عدالت میں پیش ہو جاؤ۔ یہ تینوں دعوے دار محرک کو ساتھ لیے عدالت کی طرف چل پڑے۔ محرک پریشان حال اور اپنی بدقسمتی کے متعلق سوچتا جا رہا تھا۔ گدھے کی دم بھی ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی جسے وہ ادھر ادھر گھما رہا تھا۔ ایک گھڑ سوار بدقسمتی سے راستے میں آ گیا۔ محرک کی بدخواسی سے گدھے کی دم گھوڑے کی آنکھ پر لگی۔ اس بے زبان کی آنکھ جاتی رہی۔ گھوڑے والا امیر بلخ کی کنیز کا والد تھا۔ اسے حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے یہی مناسب خیال کیا کہ قاضی صاحب سے شکایت کی جائے، چنانچہ وہ بھی ان کے ہمراہ ہو گیا۔ تماشبینوں کا ایک ہجوم ان کے پیچھے تھا۔ محرک پریشانی میں سر جھکائے چلا جا رہا ہے اور سوچ میں غرق تھا کہ رہائی کی ہر کوشش ایک نئی مصیبت کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ قاضی نہ جانے کیا حکم لگائے، بچنے کی اب کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اس نے گرد و پیش دیکھا، قریب ہی ایک باغ کی دیوار تھی۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے پھلانگ کر دوسری طرف کود گیا۔ بدقسمتی سے دیوار کے پیچھے ایک ضعیف شخص چرپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ محرک اس کے پیٹ پر گرا اور وہ ضعیف تکلیف کی تاب نہ لا کر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ بوڑھے کے بیٹوں کو اطلاع ہوئی، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے محرک کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، چند دعوے دار پہلے موجود ہیں، تم بھی قاضی کے سامنے پیش ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ قاضی صاحب کا ایک آدمی بھی ہجوم کے ہمراہ سائے کی طرح لگا ہوا تھا۔ تمام واقعات اس کے سامنے وقوع پذیر ہو رہے تھے۔ جب عدالت کا وقت قریب آ گیا تو اس نے محرک سے کہا، کارا چاہتے ہو تو میرے ساتھ معاملہ طے کر لو تاکہ میں عدالت میں جانے سے پہلے قاضی صاحب کو ہر بات سے آگاہ کر دوں۔ محرک نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اتنے سارے جرائم سے کیسے نجات مل سکتی ہے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ اس نے کہا، یہ بات مجھ پر چھوڑ دو، قاضی صاحب کے معاملات میں خوب جانتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں کم سے کم تاوان دینا پڑے اور تم بری بھی ہو جاؤ۔ محرک نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کی ہر ممکنہ خدمت بجا لانے کا وعدہ کیا۔ مدعی عدالت میں حاضر ہوئے اور یک کے بعد دیگر نے انہوں نے محرک کو مجرم گردانا۔ قاضی صاحب نے فرمایا، سب کے ساتھ انصاف کروں گا، ہر شخص باری باری اپنا دعویٰ پیش کرے۔ یاد رکھو، عدالت کی نگاہ میں جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے، مدعی اور مدعا ایک ہی مقام رکھتے ہیں۔ کوئی شخص عدالت کو دھوکہ نہ دے اور ہر بات ٹھیک ٹھیک بیان کرے۔ سب سے پہلے یہودی نے قاضی کے سامنے پیش ہوا اور وہ دستاویزات پیش کی اور عرض کیا، جناب، اس کی روح سے محرک 1 سال بعد مجھے 600 روپے ادا کرنے کا پابند ہے۔ اگر وہ یہ رقم مقرر وقت پر ادا نہ کر سکے تو اس کی ران سے 5 سیر گوشت قطع کیا جائے گا۔ 1 سال گزرنے کے بعد بار بار تقاضا کرنے کے باوجود یہ شخص رقم ادا نہیں کر رہا۔ حضور سے التجا ہے کہ معاہدے کی روشنی میں سائل کی داد رسی کی جائے۔ قاضی نے محرک سے پوچھا، کیا یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے؟ محرک نے جواب دیا، جی ہاں، ایسا ہی معاہدہ ہوا تھا۔ چند لمحے کی تصدیق کے بعد قاضی نے کہا، اگرچہ یہ معاہدہ خلاف شرع، خلاف اخلاق اور احمقانہ ہے، لیکن چونکہ باہمی رضامندی سے ہوا تھا، لہذا عدالت کا تقاضا ہے کہ انصاف کیا جائے اور اس میں کسی قسم کی رعایت نہ ہو۔ پھر انہوں نے ایک چھری، ترازو اور 5 سیر کا باٹ منگوائے اور مدعی سے کہا، یہ لو چھری اور حسب معاہدہ محرک کا گوشت کاٹو، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ خون کا ایک قطرہ نہ گرے اور 5 سیر گوشت ایک ہی بار بدن سے جدا کیا جائے۔ اس میں رتی بھر کمی بیشی خلاف قانون اور خلاف معاہدہ ہے۔ اگر اس میں فرق آیا تو تم پر وہی سزا لاگو ہوگی۔ جناب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گوشت 5 سیر سے رتی بھر کم زیادہ نہ ہو اور ایسے قطع کیا جائے کہ خون تک نہ نکلے؟ قاضی نے کہا کہ دستاویز میں 5 سیر کا ذکر ہے اور اس کا مطلب ہے پورا 5 سیر، یعنی رتی بھر کم نہ زیادہ۔ اور اگر ہمارے اس فیصلے سے روگردانی کرتے ہو تو پھر تاوان ادا کرو، کیونکہ تم نے ایک تو عدالت کا وقت ضائع کیا اور دوسرا اس شخص کو بلا وجہ مقدمہ بازی میں ذلیل کیا۔
یہ کہہ کر قاضی نے سرکاری کرندوں کو حکم دیا کہ یہودی سے تاوان وصول کیا جائے۔ دعویٰ خارج کر کے یہودی پر حق زحمت 1500 روپے ڈالا گیا۔ اس میں 1000 مہرک کو ملے، باقی سرکاری خزانے میں جمع ہوئے۔ اب مقتول بوڑھے کے چاروں بیٹے روتے چلاتے عدالت میں پیش ہوئے اور عرض کی، جناب ہمارا والد بیمار تھا، اسے ہم نے باغ کی دیوار کے سائے میں چرپائی پر لٹایا ہوا تھا۔ یہ شخص نہ جانے کہاں سے ملک الموت بن کر نمودار ہوا، دیوار پر سے چھلانگ لگا کر ہمارے بوڑھے والد پر آ گرا اور وہ یوں دنیا سے چلے گئے۔ بیان سن کر قاضی صاحب کہنے لگے، تم نے ایک ضعیف اور بیمار کو باغ کی دیوار کے سائے میں لٹایا ہوا تھا، اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی؟ اس کا نتیجہ تو یہی نکلنا تھا۔ اچھا بتاؤ تمہارے والد کی عمر کیا تھی؟ بوڑھے کے بڑے بیٹے نے جواب دیا، جناب ان کی عمر 72 سال تھی۔ قاضی نے محرک سے دریافت کیا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ محرک نے جواب دیا کہ جناب ابھی 28 سال۔ قاضی صاحب نے ہنکارا بھرا اور پھر حکم لکھنا شروع کیا۔ قاتل مستحق قصاص ہے۔ قاتل کی عمر اس وقت 28 برس ہے۔ مدعیوں پر لازم ہے کہ وہ اسے 44 سال اپنے پاس رکھیں۔ اس کی رہائش، خوراک، لباس اس وقت تک ان کے ذمہ ہے جب تک وہ 72 برس کا نہ ہو جائے۔ جب قاتل اس عمر کو پہنچے تو اسے اسی دیوار کے نیچے لٹایا جائے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ دیوار پر سے اسی طرح اس پر چھلانگ لگائی جائے تاکہ یہ شخص اپنے انجام کو پہنچے، اور یوں میرے انصاف فیصلہ سنا تو وہ اپنے دعوے سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ قاضی نے فرمایا، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عدالت میں آنے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا۔ اس توہین عدالت پر تاوان دینا ہوگا۔ پھر انہوں نے کارندوں کو حکم دیا کہ ان چاروں سے تاوان وصول کیا جائے۔ 500 روپے سرکاری خزانے میں جمع ہوں اور 1000 روپیہ اس شخص کو دے دیا جائے جسے خواہ پریشان کیا گیا۔ اب باری تھی اس عورت کی جس کا حمل ضائع ہوا تھا، جو اپنے خاوند کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئی۔ اس نے کہا، جناب میری شادی کو 7 برس گزر چکے ہیں۔ میری دلی خواہش تھی کہ اللہ اولاد سے نوازے۔ بہت علاج معالجے کے بعد آرزو پوری ہونے کے آثار نظر آئے۔ میری بیوی حاملہ ہو گئی، لیکن جناب معلوم نہیں کہاں سے یہ موت کا فرشتہ بن کر نمودار ہوا۔ میری بیوی دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے زور سے دروازے پر لات ماری تو دروازہ اس کے پیٹ پر لگا اور اس کا حمل ساقط ہو گیا۔ جناب اس نے تو مجھے برباد کر دیا، آپ داد رسی فرمائیں۔ قاضی صاحب مسکرائے اور انہوں نے کہا، ایسے معمولی حادثے کے لیے عدالت کا وقت ضائع کرنا کوئی ضروری نہ تھا۔ یہ معاملہ تو آپس میں بھی طے کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال یہ بتاؤ کہ جو بچہ ضائع ہوا لڑکا تھا یا لڑکی؟ مدعی نے جواب دیا، جناب یقین جانیے وہ لڑکا تھا۔ قاضی نے یہ سنا تو انتہائی نحوت سے اپنا سر ہلایا اور پھر فیصلہ لکھنا شروع کیا۔ قانون کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف دو، نہ کسی کو تکلیف اٹھاؤ۔ چنانچہ محرک اس بات کا پابند ٹھہرتا ہے کہ وہ مدعی کے گھر رہے، جو اس کی رہائش، خوراک اور لباس کا اس وقت تک ذمہ دار ہوگا جب تک مدعی کے گھر لڑکا جنم نہ لے لے۔ اگر لڑکا ہوا تو محرک آزاد ہو جائے گا، اور اگر لڑکی ہوئی تو دوسرا بچہ ہونے تک مدعی کے گھر ٹھہرے گا۔ اگر دوسری بار بھی لڑکی ہوئی تو محرک آزاد ہو جائے گا، کیونکہ شریعت میں 2 لڑکیاں 1 لڑکے برابر ہیں، اور اگر دوسری مرتبہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو پہلی لڑکی اس کا منافع شمار ہو گئی۔ مدعی نے جب یہ فیصلہ سنا تو غم سے نڈال ہو گیا۔ بمشکل عرض کی، جناب یہ آپ نے کیسا فیصلہ کیا؟ قاضی نے تحمقانہ انداز میں فرمایا، فیصلہ اصول انصاف کے عین مطابق ہے اور اس میں کسی قسم کی ترمیم کی گنجائش نہیں۔ مدعی نے روتے ہوئے کہا، جناب میں اپنی درخواست واپس لیتا ہوں۔ شاید اللہ کی یہی رضا ہے کہ میں صاحب فرزند نہ بنوں۔ قاضی نے غصہ ہو کر کہا، درخواست عدالت کا فیصلہ صادر ہونے سے پہلے واپس لی جا سکتی ہے۔ جب متنازع بات کا فیصلہ ہو جائے تو دونوں فریق اس پر عمل پیرا ہونے کے پابند ہیں۔ قاضی نے عدالتی کارندوں کو حکم دیا کہ اس آدمی سے عدالت کا وقت ضائع کرنے اور مدعا کو ذہنی تکلیف پہنچانے کا تاوان وصول کیا جائے۔ 500 روپے حکومت کے خزانے میں جمع ہوں اور 1000 محرک کو دے دیے جائیں۔ اب گھوڑے کا مالک پیش ہوا تو اس نے عرض کی، جناب میں گھوڑے پر سوار ادھر سے گزر رہا تھا تو اس شخص کے ہاتھ میں گدھے کی دم تھی اور وہ اسے گھما رہا تھا۔ وہ گھوڑے کی آنکھ پر لگی جس سے میرے گھوڑے کی آنکھ ضائع ہو گئی،
जो नाकाबिल तलाफी नुकसान है। काजी ने महरक का बयान लेकर फरमाया, हाँ, मुल्ज़िम खुद इतराफ़ करता है, इसलिए किसी मज़ीद गवाही की ज़रूरत नहीं। इंसाफ का तकाज़ा ये है कि ज़ख्मी घोड़े के सर का दुम आरे से 2 हिस्से कर दिए जाएँ। अंधी आंख वाला हिस्सा मुजरम को देकर उससे उस घोड़े की आधी कीमत वसूल की जाए ताकि उसका नुकसान और इंसाफ का तकाज़ा दोनों पूरे हो सकें। मुद्दई ये फ़ैसला सुनकर परेशान हो गया। मुश्किल अपने आप को संभाल कर उसने अर्ज़ की, जनाब, इस बेज़ुबान के भला 2 हिस्से क्यों किए जाएं? ऐसा करने से तो वो बेला जाएगा, फिर मुजरम निस्फ कीमत क्यों अदा करे? काजी ने इंतहाई सर्दमहरी से जवाब दिया, हुक्म अदलाना यही है कि फ़ैसला कबूल किया जाए, नहीं तो मुजरम से तस्फिया कर लो। अगर वो घोड़े के 2 हिस्से ना करने पर आमादा हो तो तुम उससे निस्फ कीमत भी तलब नहीं कर सकते। मुद्दई ने अपना काव्या तंग किया तो अर्ज़ किया, जनाब, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं अमीर बलख की कनीज़ का वालिद हूँ। काजी साहब ने यह सुनकर अदालती कारिंदों को हुक्म दिया कि यहूदी से मुजरम को जो रकम दिलवाई गई है उसमें से 500 रुपये हक़ दीवाने खाना और बाकी मदई वसूल कर लें ताकि मेरा ये अदलाना फ़ैसला सुनकर अमीर बलख की कनीज़ खुश हो जाए। अब अदालत से हुक्म सादर हुआ कि दुम बरीदा गद्दे का मालिक पेश किया जाए। गधे का मालिक ये तमाम कार्रवाई देख रहा था। वो खामोशी से उठा और उसने अदालत से बाहर का रुख किया। काजी साहब ने आवाज़ दी, किधर जा रहे हो? अपनी गधे के मालिक ने जवाब दिया, जनाब, आपका इकबाल बुलंद हो, मेरे गवाह बाहर खड़े हैं, उन्हें बुलाने जा रहा हूँ ताकि अदालत की कार्रवाई में ताख़ीर न हो। काजी ने कहा, गवाह की ज़रूरत नहीं, मुजरम अपने जुर्म का इतराफ़ करता है, गवाह तो वहाँ दरकार होते हैं जहाँ मुजरम इनकारी हो। गवाह को रुखसत कर दो और अपने दावे की वजाहत के लिए सामने आओ, क्योंकि आज मैं ये तनाज़ा ख़त्म करना चाहता हूँ। गधे वाले ने अर्ज़ की, जनाब, मुझे तो ख्वामख्वाह लोग अपने साथ घसीट लाए हैं, मैं गवाह इसलिए पेश नहीं कर रहा कि मेरे गधे की दुम उखाड़ दी गई, बल्कि मैं तो ऐनी गवाह ये साबित करने के लिए पेश करना चाहता हूँ कि मेरा गधा बेदुम ही पैदा हुआ था। काजी साहब ने फरमाया, तुमने अपने दावे से इनहराफ कर रहे हो, लिहाजा तस्लीम करो कि तुमने गलत बयानी की है और उस शख्स को परेशान और अदालत का वक्त ज़ाया किया। फिर उन्होंने सरकारी अहलकारों को हुक्म दिया कि इस शख्स से 1500 रुपये तावान वसूल किया जाए। 500 रुपये सरकारी ख़जाने में जमा हो और बकिया 1000 महरक को दे दिए जाएं ताकि हमारे फ़ैसले की तारीफ़ और इंसाफ का बोलबाला हो। यूँ सारे मुद्दई अदालत से जान छुड़ाकर ठंडे ठंडे घर लौटे और महरक उनसे तावान वसूल करके काजी को दुआएं देता जा रहा था। उस वक्त से ये फ़ारसी में ज़रबुल मिसल मशहूर हो गई, हरमन अज़कुर गई दुम नदाश्त, यानी मेरा गधा तो बचपन से ही दुम नहीं रखता था। ये उस वक्त कही जाती है जब किसी बालादस्त की बेइंसाफ़ी और धांधली से पीछा छुड़ाना मकसूद हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।